پہنچ گیا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. سورہ انبیاء آیت نمبر ہے 76. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح علیہ السلام اذ نادا جب انہوں نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، اس واقعے سے جو بھی بیان ہوا اس سے پہلے کی بات ہے یہ. فاستجبنا له ہم نے قبول کر لی، لہو اس کی بات، اس کی دعا. استجاب کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا، اس لیے جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات. اچھا مشہور ہے کچھ مستجاب الدعوات کا ایک نام یاد ہو کسی کو؟ جی ابراہیم؟ نہیں، انبیاء تو سارے ہی مستجاب الدعوات ہیں. ویس کرنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان سے دعا کروانا اپنے لیے. ایک تابعی ہیں، ان کو خاص نام ہے، اللہ کے رسول کا دور پایا ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے ماں کی خدمت کی وجہ سے.
غزل کا. اور ماں کی خدمت کا اعزاز ہے کہ اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا. تشرف والی بات ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا دور تو پایا لیکن آپ سے ملاقات نہ کر سکے. میں نے ایک نام بتایا تھا, کسی کو یاد ہو تو ایسا ہونا ہے جی. تو اس وقت بھی لکھ رہا تھا, مجھے لگتا ہے میں لکھ کر بتایا تھا. کسی کو یاد ہے؟ مخضرم, مخضرمین. مخضرم جب ایک ہفتے بعد دوبارہ پوچھوں گا تو آپ بولیں گے اعراب نہیں لگایا تھا نا آپ نے اس پہ, تو دوبارہ اعراب لگا دیں. ہاں کیا سنے؟ اچھا تو لکھ کے دکھایا ہم نے, کیا لین کو لکھا ہم نے؟ جی 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 ایسے نظر نہیں آ رہا. کوئی لکھ دے بھائی, لکھ دے کوئی. مخضرم یعنی وہ افراد جن کو رسول اللہ علیہ وسلم کا دور نصیب ہوا لیکن آپ سے ملاقات کا شرف نہ مل سکا. نہیں, مخ زواد ہے, زواد زا کی جگہ زواد ہے. ایک سوال ہے, وہ حال کیا صرف اسما پر داخل ہوتا ہے؟ نہیں, وہ حالیہ اس کے بعد جملہ اسما بھی آ سکتا ہے, فعلیہ بھی آ سکتا ہے. ہاں جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر جو چلے آیت پہلے پوری کر لیتے ہیں. اور نوح علیہ السلام جب انہوں نے ندا دی اس سے پہلے تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فنجیناہ, دعا کی قبولیت یہ تھی کہ ہم نے ان کو نجات دے دی. وَأَهْلَهُ, اور اس کے گھر والوں کو بھی, مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, بہت بڑی مصیبت سے, بہت بڑی بے چینی سے. کرب جو ہے بے چینی کو بھی کہتے ہیں, اضطراب کو بھی کہتے ہیں, اور مصیبت کو, مشقت کو, سارے معنی ہیں. ظاہر ہے نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا دورانیہ کتنا تھا؟ 950 سال. سبحان اللہ, کتنا صبر ہے. اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے جو تفسیری روایات کے مطابق اسلام لانے والے کتنے تھے؟ 80 کے قریب افراد. 950 سال. نبی کا حوصلہ دیکھیں, مذاق کیا جاتا تھا نبی کے ساتھ, استہزاء. جب یہ 950 سال کے بعد اللہ نے وعدہ کر لیا اب ہم آپ کو سرخرو کرنے والے ہیں اور آپ کی قوم کو نشان عبرت بنائیں گے, تو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا. اچھا جب کشتی بنانے لگے تو اس وقت ہر کوئی گزرتا ہوا استہزاء کرتا تھا کہ اس کو خشکی پر چلاؤ گے کیا, پانی تو ہے نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر عقل کے خلاف ہوتی ہیں, لیکن وہ دین کا حصہ ہے تو اس کو قبول کرنا ہے. اور پھر جو اس کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں, عقلیات والے, جب نشان عبرت بنتے ہیں پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے کاش لو کننا نسمع او نعقل, کاش اس وقت عقل کا مظاہرہ کر لیتے. لیکن عقل کے پجاری پھر اس وقت عقل ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہی ہوا, کشتی بن گئی. جب وقت آیا فیصلے کا تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس کشتی میں جتنے بھی اہل ایمان ان کو سوار کر لیجئے,
اور اس کے بعد پھر آپ روانہ ہو جائیں، پیچھے رہنے والوں کو ہم سبق سکھا دیں گے۔ اور پھر ابراہیم نوح علیہ السلام کا وہ قصہ بھی موجود ہے، بیٹے نے آ کر کیا کہا تھا، بیٹے نے بھی ندا دی تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، آپ بھی آ جائیں آپ بھی۔ تو اللہ رب العزت نے سبحان اللہ نوح علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر ہیں، برگزیدہ 950 سال خدمت کرنے والے، کیا کہا ان کے بارے میں، اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ کمال کی بات ہے، اور کمال کی بات یہ ہے اپنے وہ نہیں جن کے ساتھ خون رشتہ ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو آپ کے اپنے وہ ہیں جو آپ کے منہج پر قائم ہے، وہ ہیں اصل آپ کے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم پر، تو آل کے دو مطلب ہیں، آلی ہی، ایک اس سے مراد اہل بیت ہے اور دوسرا آل سے مراد آپ کے متبعین ہے تا قیامت، جی متبعین۔ خونی رشتہ بیٹا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، یہ آپ کا اہل ہی نہیں ہے، آپ کا اہل ہی نہیں ہے۔ تو اہل کون ہے، وہ اہل بن گئے جو در حقیقت ہماری نگاہوں میں اہل نہیں تھے، یعنی گھر والے نہیں ہیں، خونی رشتہ نہیں ہے۔ تو سب سے مضبوط رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ۔ اس کی دوسری مثال یہ دے سکتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، دشمنی ہو جائے گی، لیکن اگر دوستی کسی کی ہے تو کیا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی تعلق اس دن بھی قائم ہوگا تو اہل اسلام کا ہے، اہل ایمان کا ہے۔ تو اس سے بڑا رشتہ کیا ہے جو نہ دنیا میں ختم ہوتا ہے نہ آخرت میں ختم ہوتا ہے، اور اس سے نازک رشتہ کیا ہے جو یہاں ختم ہو گیا وہاں نہیں ہے، جو یہاں تھا وہاں نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ الولا والبرا، الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اللہ ہی کے لیے نفرت ہونی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے، دنیا میں جتنی ناراضگیاں ہیں آپ ان کو شمار کرنا شروع کر دیں۔ آپ سے پوچھوں، آپ سب سے پوچھوں، کوئی کسی سے ناراض ہے، اس ناراضگی کی ایک وجہ بھی بنی ہوگی جو اللہ سے جڑتی ہو، ذاتیات کی بنیاد پر ہے، حالانکہ یہ وجہ ناراض ہونے کی جائز ہی نہیں ہے جو ذاتیات کی بنیاد پر ہے۔ جو جائز ہے نا مسلمانوں کے لیے وہ جس سے تعلق اللہ سے ہو۔ یہ اہل بدع اس لیے میں نفرت کرتا ہوں، یہ اہل شرک ہے، یہ نمازی نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے اور یہ فلاں نہیں ہے، دینداری کی بنیاد پر ناراض ہو، اور اس کی بنیاد پر کوئی ناراض نہیں ہوتا، اور ذات کی بنیاد پر ناراض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اللہ یہ کہ اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہو پھر میں نے انتقام لیا ہے۔ تو ہم اللہ کے لیے انتقام لیتے ہی نہیں ہیں، اور ہم انتقام کس کے لیتے ہیں، مجھے گالی دے کر کہاں جاؤ گے تم، سارا غصہ ہے اپنے خاندان سے جڑا ہوا ہے، اور کہتے پکے مسلمان ہیں ہم۔ آپ کون ہیں، مسلمان کون ہے، مومن متقی ولی اللہ اولیاء اللہ، حرکتیں دیکھیں، اور ہم میں سے ہر ایک ایسے ہی ہے۔ اگر جتنے بھی نمازی ہیں نا مسجد میں آ رہے ہوں گے، ساتھ پتہ چل جائے نا کہ یہ بندہ یہ اچھا یہ ابو ہے، اس سے میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، آپ پچھلے صف میں چلے جائیں گے مسجد میں، دعا پڑھ کے آئے تھے، بھاگ گیا تھے، اللہ مفتح علی ابواب رحمتک، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، اور حرکت دیکھیں، مسجد کے اندر آ کر بھی بت ہے۔ آواز گونج رہی ہے، آواز گونج رہی ہے، کیوں گونج رہی ہے آواز؟ سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے؟ شکر ہے۔ جی بالکل۔ اچھا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گرامر کا سوال ہے، نوحن منصوب کیوں ہے؟ آپ نے کچھ
بات تو صحیح کہی ہے, کچھ حذف ہے, وہ حذف کیا ہے وہ صحیح بتائیں. جی تو اب دیکھیں اس پر زبر آ رہی ہے, زبر کس پر آتی ہے؟ مفعول پر آتی ہے. مفعول کس کا ہوتا ہے؟ فعل کا. تو اس سے پہلے فعل ہوگا, وہ فعل کون سا ہے؟ چلے ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائے ترجمے سے, میں ترجمہ کرتا ہوں. یاد کیجئے نور الاسلام کو, اذکر ہے مطلب لکیر کے فقیر ہے نا, لاٹھی پکڑائی جائے تو چلنا سیکھیں گے. یا مجھے اور آپ کو ایک, اگر ہم بحثیت دائی ہے نا تو ایک نصیحت ہے اس آیت میں. وہ نصیحت کیا ہے؟ اس میں کون سی آیت؟ دو آیتیں پڑھی ہیں, ایک ہی آیت پڑھی ہے میں نے ابھی. تو ایک نصیحت ہے, وہ نصیحت ذرا مستنبت کر کے دکھائیں. ایک دائی کے لیے, ایک مبلغ کے لیے, دیندار کے لیے ایک نصیحت ہے, بہت بڑی نصیحت. جی جی ایک تو یہ ہے, کبھی یہ نہ سمجھے دعوت دیتے وقت افراد زیادہ نہیں ہو رہے, کثرت کوئی معنی نہیں. مطلب آپ اگر دعوت دے رہے ہیں تو کامیابی حاصل کر رہے ہیں آپ, چاہے افراد قبول نہ بھی کر رہے ہوں. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ مبلغ اور دائی بن کر رہے ہیں. کبھی اپنی کامیابی کو اے گریڈ, بی گریڈ اور سی گریڈ میں نہ تولیں آپ, بلکہ یہ تو قرآن کریم کی آیات کے مطالعے سے ایک بات آپ کو پتہ چلے گی کہ کثرت کی مذمت ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ فالوورز اگر زیادہ ہے تو آپ کامیاب ہو رہے ہیں, جبکہ اللہ کی نگاہ میں ناکام ہو رہے ہیں آپ. اگر یہی کامیابی ہوتی تو سب سے زیادہ بڑی جماعت کس کی ہوتی؟ انبیاء کی, سب سے بڑی جماعت. جبکہ ایسا نہیں ہے. نور اسلام نے 950 سال تبلیغ کی اور صرف 80 ہیں. ایک اور بات, وہ بات یہ ہے کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, استقامت, صبر کے ساتھ اپنے مشن پر قائم رہے. وہ پیچھے شاید, اچھا اب تو دوسری کلاس میں, تیسری میں ہے, ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے, یعنی ایسا علم بڑا ہی بدترین علم ہے جس کے ذریعے لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو. آپ کا انداز بیان ایسا شعلہ, ایسا موٹیویشنل اسپیکر آپ بن گئے کہ لوگ ادھر بھی اور فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور یہ بس ہلا گلا ہو رہا ہے, ایک ہجوم ہے. ایسا شخص اگر ایسا علم حاصل کرتا ہے جس سے مقصود لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو, وہ اسلام اس کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں. علماء سے جھگڑنا مقصود ہے, لفاظی استعمال کر کے آپ جو صحیح منہج علماء ہیں اس کو شکست دینا چاہتے ہیں, اس کو ہرانا چاہتے ہیں, اس کی حیثیت کو کم کرنا چاہتے ہیں, تو ایسے علم کی کوئی حیثیت نہیں عند اللہ. اور آج کا دور پر فتنی زاویے سے بھی ہے. جی انشاءاللہ. تیسری بات, کیا نور الاسلام نے کسی موقع پر دعوت کو ترک کیا ہے؟ نہیں کیا. دن رات تبلیغ کی ہے, دن رات تبلیغ کی ہے, سورہ نوح میں موجود ہے. دن رات, لیلوں و نہارا, اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات تبلیغ کی ہے. دن رات تبلیغ کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے مشن پر استقامت اختیار کیے رکھی ہے انہوں نے. میں اور آپ اگر مخلص ہیں دین کے ساتھ, دین کی دعوت کے ساتھ, اگر کوئی آپ کی بات کو نہیں سن رہا یا قبول نہیں کر رہا تو آپ نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا. باتیں ہوں گی,
نبی اسلام کا فرمان ہے آپ مکی دور میں جب دعوت دینے کے لیے کسی بازار میں جاتے تھے تو دشمن آپ پر مٹی بھی پھینکتے تھے اور ساتھ میں کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے. نبی اسلام کو کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے, اس کی بات کو نہ سننا. نبی اسلام اپنے اخلاص کے ساتھ, کیونکہ اس دعوت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, آپ کی وفا اللہ کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. کوئی بات آپ کس قبول کرتا یا نہیں کرتا, لست علیہم بمسیطر, داروغہ نہیں بنا کر زبردستی اسلام قبول کرنا ہے یا کرانا ہے. آپ اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہیں. بالآخر آپ کامیاب ہوں گے, اور کامیابی کی یہ صورتیں ہیں. وَنَصَرْنَاهُ, اور ہم نے مدد کی ان کی, مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اس قوم سے جس قوم نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. انہم, بے شک وہ, کانو تھے, قوم سوء, برے لوگ, فاغرقناہم, پس ہم نے غرق کر دیا ان کو, اجمعین, سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا. یہ ہے سرخرو کر دیا, یعنی دشمن ختم. یہ ہے وہ مثال جس میں یہ ہے کہ تھوڑے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن ان تھوڑوں میں کیا چاہیے؟ اخلاص, صحیح فکر, صحیح محبت, صحیح عقیدہ, صحیح نظریہ, اور یکسو ہو کر اپنے مشن کے ساتھ لگے رہے. کہاں 80, کہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ, اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا, چھوٹی سی جماعت کو سرخرو کر دیا. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اخلاص, یکسوئی, اور اللہ کے ساتھ سچی محبت. نہیں چاہیے کثرت. ہم کرتے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگ ہزار آ جائیں, چاہے وہ نہ ادھر کے ہوں نہ ادھر کے ہوں. جبکہ حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کی تعداد قرب قیامت ایسے ہوگی جس طرح سمندر کی جھاگ ہوتی ہے نا. آپ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا مسلمانوں کی حیثیت اس آدمی کی طرح ہوگی جس کے پاس 100 اونٹ ہوں گے, پالے گا, کھلائے گا, محنت کرے گا, اور سب کے سب ایک وقت پر جا کر وہ تیار ہوں گے. اب اس کو ضرورت ہے سواری کی, ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہوگا. ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ لفظ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اس وقت نر چاہیے اسلام کو, خسی نہیں, نر چاہیے, جرت مند مسلمان چاہیے, جس کا عقیدہ بھی مضبوط ہو, منہج بھی مضبوط ہو, دین کو سمجھنے والے ہوں اور اس کے لیے قربانی دینے والے ہوں. اور ہم کہتے ہیں نہ ادھر درمیان میں رہ کے کھچڑی پکا کر چلو, دعوت صحیح نہیں دینی, نہ عقیدہ صحیح بیان کرنا ہے, نہ صحیح منہج بیان کرنا, نہ صحیح فکر دینی ہے. بس ٹھیک ہے وہ مسجد میں آگے نماز پڑھنے لگ جائے کافی ہے. بھائی نماز لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں, لاکھوں لوگ جو ہے وہ دین کی طرف آ رہے ہیں, لیکن دین کو اس وقت اس سواری کی ضرورت ہے جس پر سواری کر کے منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہو. اس کی ضرورت ہے آج, وہ نہیں ہے. ایسا افراد تیار نہیں ہو رہا ہے. اجمعین, ترکی میں کیا ہو رہا ہے؟ ادھر دیکھ لیں, میں کہہ رہا ہوں ادھر دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے. تاکید ہے. توابع کی کتنی قسمیں ہیں نام بتائیں چلیں. توابع پہلی دفعہ سنائیں کیا؟ 5 قسمیں توابع کی. صفت, بدل, تاکید, عطف بالحروف, عطف البیان, یہ 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, عطف بالحروف اور عطف البیان, یہ 5 قسموں میں سے یہ والی جو قسم ہے یہ کون سی ہے؟ تاکید کی.
تاکید کی دو قسمیں، کبھی تاکید لفظی ہوتی ہے، کبھی معنوی ہوتی ہے. یہ تاکید کے الفاظ ہیں. تاکید کے الفاظ کیا ہیں؟ اجمعوا، اقطعوا، ابطعوا، ابصروا. اجمعوا، اقطعوا، ابطعوا، ابصروا، یہ تاکید کے الفاظ ہیں. ان میں سے ایک اجمع، اجمعون، اجمعین، یہ اپنے موقت کے اعتبار سے اس کا اعراب آتا ہے. تو اس کا موقت کون ہے جس کی یہ تاکید ہے؟ اچھا، ہم ہے، ہم اغرقناہم، ہم مؤکد ہے، اجمعین اس کی تاکید ہے. موقت تاکید مل کر یہ مفعول بن رہا ہے اغرقنا کا. جی بالکل. وداود و سلیمان، تو تینوں قائم مقام نہیں شیخ صاحب؟ نہ ہم یہاں پر ہے، انہم، یہ قوم، وہ خاص قوم کی طرف اشارہ، تو یہ تاکید سب انہی الفاظ. ہم کی تاکید اور ہم کا مرجع پیچھے قوم سوین ہے. وداود و سلیمان، یاد کیجئے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، اذ یحکمان، جب یہ دونوں فیصلہ فرما رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے بارے میں. حرف کھیتی، حارث کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرنے والا، کسان. ہوا کیا تھا؟ اذ نفشت، جب رات کو چر گئی تھی، فیہ اس کھیتی میں، غنم القوم، قوم کی بکریاں، قوم کی بکریاں رات کو اس کھیتی میں چر گئی تھی. وَكُنَّا، اور ہم تھے، لِحُکْمِهِمْ، ان کے فیصلے کے وقت، شاہدین، موجود. ہوا یہ تھا، ایک شخص کی زمین میں دوسرے شخص کی بکریاں آ گئی اور فصل کو نقصان پہنچا دیا. داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لایا گیا. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکریاں ساری جس کا نقصان ہوا اس کے حوالے کر دو. بکریاں حوالے کر دی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فیصلہ ایسا نہیں ہوگا، اختلافی نوٹ. لیکن فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ بکریاں جو زمین کا مالک ہے اس کے حوالے کر دی جائے، اور وہ زمین اس کے حوالے کر دی جائے. یہ بندہ اس زمین کی رکھوالی کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، جب تک پرانی پوزیشن پر بحال نہ ہو جائے محنت کرتا رہے گا، اور وہ بکریوں سے نفع حاصل کرتا رہے گا. جب کھیت اپنی اصلی حالت میں آ جائے، کھیت واپس کر کے بکریاں لے لے اپنے. پہلے میں وہ بیچارہ بکریوں والا بکریوں سے محروم ہو رہا تھا. اس فیصلے میں دونوں اپنی چیزوں سے محروم نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ایسا فیصلہ تھا جس میں سلیمان علیہ السلام کی جو ذہانت، فطانت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی اس کی. اور اللہ رب العزت نے بڑا ہی حکمت اور فیصلہ سازی کا ملکہ عطا فرمایا تھا. حدیث میں آتا ہے ایک اور قصہ کے بارے میں کہ دو عورتیں کسی جنگل میں تھی، اور ایک بھیڑیا آیا، ایک کے بچے کو کھا گیا. اب وہ جو ایک بچہ باقی بچ گیا تھا، بڑی ایک عورت اس نے جس کا بچہ کھا لیا تھا، وہ بڑی تھی، بڑی عورت تھی اور بڑی تیز زبان تھی. وہ اس نے کہا بچہ میرا ہے، تمہارا بچہ بھیڑیا کھا گیا. اس نے کہا بچہ میرا ہے، نہیں تمہارا بچہ بھیڑیا کھا گیا. آگے داؤد علیہ السلام کے پاس. داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی، اور یہ تو چلاک تھی. ہوتا نا کچھ ایسے ہوتے ہیں بیچارے مظلوم ہوتے ہیں لیکن بولنا نہیں آتا، اور ایک ہوتا ہے ظالم، بولنا ایسے آتا ہے کہ وہ مظلوم بن جاتا ہے. اور بظاہر بات سنی اور فیصلہ کر دیا داؤد علیہ السلام نے اس بڑی عورت کے بارے میں جس کا بچہ نہیں تھا، بچہ اسی کو دے دیا. گزر ہوا سلیمان علیہ السلام کے پاس. سلیمان علیہ السلام نے ساری بات سنی. بات سننے کے بعد فرمایا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ چوہے لا کر اس کو کاٹ کر دو حصوں میں کر کے آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں. بڑی عورت نے کہا ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے فیصلہ. اس نے اس لیے کہا کہ میرا گیا تو اس کا بھی چلا جائے، تو ٹھنڈ پڑ جائے گی. ٹھنڈ کبھی ایسے بھی پڑتی ہے دوسروں کو تکلیف میں دے کر.
ठंड ऐसा भी पड़ती है, मेरा नुकसान हो इसका भी हो जाए तो सब्र आ जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गया कि जो अपने बच्चे को काटने के लिए तैयार हो गई है वो मां नहीं हो सकती। छोटी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बच्चा मेरा नहीं, इसी का, इसको दे दें आप, फैसलाबाजी हो गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात सुनने के बाद फरमाया बच्चा इसी छोटी का है, इसके हवाले कर दिया जाए। तो इन दोनों फैसलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हिकमत है, जो फैसला साजी का अंदाज है, वो कमाल दर्जे का है। तो अल्लाह ताला ने यहां एक और बात जिक्र फरमाई, और वो ये है कि वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, हम इस फैसले के वक्त मौजूद थे, शाहिदीन। दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, यानी दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाद में फैसला किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले फैसला किया था। हालांकि बाप कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम। बेटे कौन है? इसी से मुहद्दिसीन ने ये इस्तिदलाल भी जिक्र किया है कि इल्म का ताल्लुक उम्र के साथ नहीं होता, इल्म का ताल्लुक उम्र के साथ नहीं होता। कभी ऐसे होते हैं छोटे जो इल्म में बड़ों से बड़े होते हैं, बड़ों से बड़े होते हैं। जी हाँ, बच्चे अलग अलग होते हैं देखने के एतबार से। जब छोटे बच्चे होते हैं तो इतने अलग नहीं होते, अलग अलग हो भी जाए तो कोई और कैसे साबित करेगा ये पता नहीं कहां से आई हुई थी औरतें, ठीक है, कहां से आई हुई थी औरतें, दावा कर दिया, गवाह मौजूद नहीं है, तो फिर इस एतबार से मसले को हल करना था। यह मसला आ रहा है शाहिदीन का, अल्लाह का मौजूद होना। तो अर्रहमान वाल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तो अर्श पर मुस्तवी है, तो शाहिदीन मौजूद थे का माना अपने इल्म के एतबार से, सम के एतबार से, बसर के एतबार से, नुसरत के एतबार से, कुदरत के एतबार से हम मौजूद थे। गनमुल कौम, ये तरकीब में क्या बन रहा है? गनमुल कौम, जी दोनों हिस्सों में मफूल पर कभी पेश आता है? गनमुल कौमी, जी दोनों हिस्सों में, और दोनों किसका? नफशत का फाइल है, तो नफशत तो मुन्नस है, गनम तो मुज़क्कर है। नफशत तो फेल है ना शेख साहब, फेल है। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि ये कोई जवाब नहीं है ना, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि वजह इराब नहीं है कोई भी। हाँ, अगर ये कहा जाए अल कौम में मजरूर क्यों है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मुज़ाफ इलैहि है, मुज़ाफ इलैहि मजरूर होता है। गनम जब मुज़ाफ होता है उसका अपना कोई इराब नहीं होता, मुज़ाफ का अपना कोई इराब नहीं होता, उसका वो इराब होता है जो पीछे आमिल होता है। अब पीछे आमिल क्या? नफशत फेल है तो उसका फाइल है ये गनम, गनमु ये फाइल है नफशत का, और ये मुन्नस है, लफ्ज क्या है? मुन्नस है। और वैसे भी यहां अगर मुज़क्कर भी होता तो भी तस्कीर और तानीस फेल की एक ऐसी सूरत है जो इख्तियारी होती है। वो कौन सी है? जब फेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं, मुन्नस भी ला सकते हैं, वो कौन सी है? जैसे वादत में होता है, जब फेल और फाइल में फासला आ जाए। ज़रबत अल यौम हिंदुन, ज़रबा अल यौम हिंदुन, दोनों। कुरान में है वकाल निस्वतुन, वकाला उल्टा, निस्वतुन मुन्नस है और काला मुज़क्कर है, क्यों? बताएं फटाफट, शाबाश। काला निस्वतुन, हालांकि कालत होना चाहिए था, लेकिन काला निस्वतुन या मुन्नस है, फासला भी नहीं है।
जमा मुकस्सर, तो क्या हुआ जमा मुकस्सर? जवाब सही है आपका। जमा मुकस्सर जो है ना, उसका जो फेल होता है जमा मुकस्सर का, मुज़क्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है, वाहिद भी आ सकता है, जमा भी आ सकता है। काला निस्वतुन, कालत निस्वतुन, कामर रिजालु, कामत रिजालु, दोनों ठीक है। फफ़हमनाहा सुलैमाना, बस हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की बसीरत, फहम, हमने उस फैसले का फहम अता किया सुलेमान अलैहिस्सलाम को। सुलैमाना ये मंसूब क्यों है? जी किसका? जी फफ़हमना का मफूल है, हाँ मफूल अव्वल है और सुलेमान मफूल सानी है। हमने फहम दी इस फैसले की सुलेमान अलैहिस्सलाम को। वकुल्लन, और हर एक को, आतेना हमने अता किया, हुक्मन हुक्म व इल्मन और इल्म, दोनों अपनी जगह पर फैसला करने वाले भी थे, इल्म रखने वाले भी थे, दोनों की तारीफ भी है। लेकिन साथ ये भी बता दिया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस मसले में ज्यादा बसीरत दी है। ये कैसे हो सकता है बैक वक्त दोनों ठीक हो? ये कैसे हो सकता है? अपना अपना इज्तिहाद था, तहकीक अपना बहुत का इज्तिहाद था, सवाब दोनों को। जी हाँ बिल्कुल, दो फैसला करने वाले, ऐसा तो हो सकता है ना कि दोनों ठीक इस तरह हो कि एक है मुज्तहिद, उसने बड़ा इज्तिहाद किया और उसका इज्तिहाद हो गया गलत, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि मुज्तहिद का अगर इखलास, उसकी सही सोच और फिक्र हो, फिर वो गलत होने के बावजूद गुनहगार नहीं होता, गुनहगार नहीं होता। फिर जिसका फैसला ठीक हो गया उसको डबल अजर है। तो बेहद के दो हो गए ना कि एक का फैसला भी सही और इज्तिहाद में डबल अजर, दूसरे का इज्तिहाद इखलास तो सही है, मौजूद है, लेकिन इस इज्तिहाद में गलती होगी, एक अजर उसको मिलेगा। नबी इस्लाम का फरमान भी है, आपने फरमाया इन्नमा अना बशर हूं, मैं बशर हूं और तुम मेरे पास फैसले लेकर आते हो, मैं तुम्हारे फैसले को देखता हूं और हो सकता है तुम में से कोई किसी से ज्यादा तेज हो, चुर्ब जुबान हो, और मैं जाहिर को देखकर फैसला कर दूं, तो याद रखना जिसके हक में मैंने फैसला कर दिया, अगर वो चीज उसकी नहीं है तो वो जहन्नम का अंगारा लेकर जा रहा है, जहन्नम का अंगारा। फैसला हक में हो जाने के बावजूद भी अगर वो आपका हक नहीं है तो वो चीज आपकी नहीं हो सकती। वसख्खरना, और हमने मुसख्खर कर दिया, मा दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, वल जिबाला, और पहाड़ को भी, जिबाल पहाड़ों को भी, युसब्बिहना, वो तस्बीह करते हैं, वो तस्बीह करते हैं, वत्तैरा, और परिंदे भी, वकुन्ना फाइलीन, और हम करने वाले हैं। इस आयत के हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्बीह के साथ पहाड़ों की और परिंदों की तस्बीह का जिक्र किया है। यानी इंसान तो तस्बीह करता ही करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के तस्बीह करने में मामूर है हजर भी, पत्थर भी, परिंदे भी। या आपको सुबह सुबह जो चीखते चिल्लाते परिंदे नजर आते हैं, ये अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। पहाड़ों से आवाजें जो आती है अल्लाह की तस्बीह होती है। ये पत्थर पहाड़ों से गिर रहे होते हैं, अल्लाह के डर और खौफ की वजह से गिर रहे होते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो खिलाफे अकल हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, आपने
وہ حدیث سنی ہوگی سیرت میں جس میں نبی اسلام فرماتے ہیں میں ایسا پتھر جانتا ہوں مکہ میں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، سلام کیا کرتا، جب بھی گزرتا پتھر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا نبی اسلام جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ زمین سے کٹا ہوا ہے، اس کو کیا پتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو ہٹا کر اس کی جگہ آپ نے منبر رکھ کر خطبہ دینا شروع کر دیا، صحابہ فرماتے اس تنے سے رونے کی آوازیں ہم نے اس طرح سنی جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹ کے جدے ہونے سے وہ روتا ہے، اس طرح کی رونے کی آوازیں. پھر نبی اسلام منبر سے نیچے اترے، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، تھپکی دی تو اس طرح اس کی آواز ٹھہر گئی جس طرح ایک بچے کو چپ کرایا جاتا ہے. کیا انسیت اور محبت ہے اس حجر اور شجر میں بھی. اور ایک دعوت میں جب آپ شریک تھے، ایک یہودیہ کی دعوت پر اس نے زہر ملایا ہوا تھا، لقمہ جب آپ کے قریب گیا منہ کے ٹچ ہوا، لقمہ سے آواز آئی میرے اندر زہر ہے مجھے مت کھائیے، نبی اسلام نے پھینک دیا، لیکن ٹچ ہو گیا تھا. اس ٹچ ہونے کی وجہ سے اس کے زہر کے اثرات نبی اسلام کے رہے، اور مفسرین شاعرین لکھتے ہیں یہی آپ کی شہادت کا سبب بنا ہے. وہ تکلیف دوبارہ اٹھی تھی. کچھ لوگ یہاں مجازی معنی کرتے ہیں. مجازی معنی یہ وہ کہتے ہیں جب داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ تسبیح سے گونج اٹھتے تھے، یہ غلط ہے. پھر یعنی اس تعبیر کے اندر کمال ختم ہو گیا. وہ تو کوئی بھی آواز، میں بھی اگر آواز لگاؤں گا پہاڑوں سے تو گونجے گی، وہ آپ بھی آواز لگائے گونجیں گے، تو کوئی الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو وہ مجازی معنی میں لے کر آپ نے اس کی حیثیت کو ختم کر دیا. باقاعدہ تسبیح کرتے تھے. آیت موجود ہے شیخ صاحب کوا نوکا ڈھن جی یعنی مخاطب کر کے ان کو فرمایا. الجبالہ پر اور الطیرہ پر نصب کیوں ہے؟ الجبالہ والطیرہ کس کا مفعول ہے؟ جبالہ سخرنا کا مفعول ہے، اور والطیرہ منصوب کیوں ہے؟ یہ اسی الجبال پر عطف آ رہا ہے. یہ سب بہنا یہ کون سا سیگا؟ جمع کا ہے، جمع مؤنث، تو اس کا فاعل ہم ضمیر ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہ الجبال کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الجبال جمع ہے بمانا پہاڑ. وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے سکھائی اسے صنع کاریگری، لبوس لکم تمہارے لباس کی. لبوس لباس، لبوس جمع اس کی. ہم نے سکھائی اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو صنع کاریگری، لبوس لکم تمہارے لباس کی. ایسا لباس یعنی جنگی لباس مراد ہے یہاں پر. لِتُحْصِنَكُمْ تاکہ وہ لباس تمہیں بچا سکے، محفوظ رکھ سکیں، مِن بَأْسِكُمْ تمہاری لڑائی میں، تاکہ وہ لباس تمہاری حفاظت کر سکے تمہاری لڑائی میں، جنگ میں. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ بس کیا تم شکر کرنے والے بنتے ہو؟ اس سے پہلے یعنی داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زراہیں موجود تھی لیکن وہ کڑے والی نہیں تھی. یہ پہلی مرتبہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لوہے کو اتنا نرم کر دیا کہ اس میں انہوں نے وہ بریکٹ کہہ لیں یا کڑے لگا لیں تو اس کو کڑے والی زراہیں بنانا شروع کر دی انہوں نے. تو لوہے کو اتنا نرم کر دیا ان کے حق میں. اس سے پہلے کنڈے اور حلقہ نہیں ہوتے تھے، زرا کی سیدھی سیدھی ہوتی تھی. اب کنڈے بھی ہیں. کنڈے اور حلقے ہونے کا مطلب ہوا کہ آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو، آپ کے جسم کے اعضاء کے ساتھ وہ فولڈ بھی ہو سکتے ہیں.
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے الرِّیحَ، یہاں بھی پھر معذوف ہے، وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، ہوا کو ہم نے مسخر کر دیا، آصفتاً، تیز چلنے والی، کنڈا وہ آپ کڑے نہیں دیکھے اپنے کڑے جس میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں جوائنٹ کے لیے لگائے جاتے ہیں، ہوکس کہتے ہیں۔ آصفہ کا معنی کیا ہوا؟ تیز چلنے والی۔ اب ترکیب میں بتائیں آصفہ کیا بن رہی ہے؟ کس کی؟ حال کونی آصفہ، حال ہے ری کی، ری تو معرفہ ہے نا جی، معرفہ ہے تو صفت تو نہیں ہو سکتی کیونکہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، تو یہاں آصفہ اور حال ہوتا کیا ہے؟ حال اور تمیز دونوں نکرہ ہوتے ہیں، دونوں منصوب ہوتے ہیں، دونوں نکرہ دونوں منصوب، بس ایک فرق ہے، وہ فرق بتائیں کیا ہے؟ جی فرق ہے کوئی؟ جی بلکہ دو فرق ہیں، دونوں ابہام کو ختم کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے تمیز ذات سے ابہام کو ختم کرتی ہے، حال حیت اور کیفیت سے ابہام کو ختم کرتی ہے۔ ذات میں جو ابہام ہوگا نا، کسی ذات کے اندر، کسی اسم کی اپنی ذات کے اندر ابہام ہوگا، اس ابہام کو ختم کرتی ہے تمیز۔ حال کے اندر ابہام ہوگا تو وہ ختم، کیفیت کے اندر جو ابہام ہوگا وہ ختم کرے گا حال۔ اچھا ایک تو فرق یہ ہو گیا، دوسرا فرق یہ ہے حال اور تمیز میں، تمیز جامد ہوتی ہے اور حال مشتق ہوتا ہے۔ حال کیا ہوتا ہے؟ مشتق۔ تو یہ آصفہ یہ اسم فاعل ہے، آصف آصفۃ، تو یہ لفظ بظاہر اگر سے مذکر ہے لیکن یہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے حال مؤنث لایا گیا ہے اور آگے فعل بھی مؤنث ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو اس حال میں کہ وہ تیز چلنے والی تھی مسخر کر دیا ہم نے، تجری وہ چلتی تھی بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے یا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ، بظاہر یہ کہ جو مرجع ہے وہ سلیمان علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ چلتی تھی إِلَى الْأَرْضِ، اس سرزمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ پیچھے میں گزر چکا بابرکت زمین کون سی تھی؟ شام کی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہیں ہر چیز کو جاننے والے۔ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سفر چند لمحوں میں کر لیا کرتے تھے ہواؤں کے ذریعے، تخت پر بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا لمحے میں ان کو وہاں پہنچا دیتی تھی، لمحے میں۔ بڑے کمالات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، یعنی ایسی بادشاہت جنہوں نے خود کہا تھا اللہ سے، اے اللہ ایسی بادشاہت دے دے لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ جنوں پر بھی کنٹرول تھا، ہواؤں پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، ان کے تابع کر دیا تھا۔ ہر ایک جانور کی، وہ پرندہ ہے، وہ جانور ہے، بولی سمجھتے تھے۔ جنوں کی کہانی یہاں موجود آگے آ رہی ہے۔ نبی اسلام نے ایک جن کو پکڑ لیا تھا، ہے نا، ایک جن کو پکڑ لیا، آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اس کو باندھ دیتا، مدینہ کے بچے سے کھیل رہے ہوتے، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے بادشاہ جو یہ کسی کو نہیں دینا، تو یعنی یہ بادشاہت آپ قائم نہیں کر سکتے، چھوڑ دیا۔
ہمارے یہاں ہر دوسرا جس کو غصہ آتا ہے اس کے 4 موکل ہوتے ہیں بھائی، 4 موکل ہیں میرے. تو وہ پھر آپ اپنی کہانی بتائیں. یہاں کراچی میں وہ بیٹھا ہوا پنجاب میں، آپ بتا رہے ہیں ہاں ابھی آپ کی چیز جو ہے نا وہ آپ کی الماری کے نیچے دوسرے خانے میں پڑی ہوئی ہے، آپ کا سونا وہاں گرا ہے. آپ پر جو جادو ہے نا وہ آپ کا وہ تیسرا پڑوسی ہے، اس پڑوسی کے اوپر والا جو رہتا ہے نا بندہ وہ کرا رہا ہے. یہ موکل ہے. فضولیات ایک وہ یعنی ہر کوئی ہے نا. ویسے دنیا داری میں تو لوٹ مار ہے ہی ہے، دین کی لوٹ مار میں بچی ہوئی ہے. وہ شف بھی شف سنا شف شف جو مائک میں دم کرتا ہے سب کے شف. ہر ڈرامے باز یا موجود ہے، ہر ڈرامے باز. ایک وہ جو نابینا بہرا گنگا اس کو زبان پر ہاتھ رکھ کے وہ ٹھیک کرتا تھا، جو عراق سے آیا ہوا تھا، لوٹ مار کر کے چلا گیا. سارے یہاں چونا لگانے کے لیے آتے ہیں، ایمان کا ہو یا دنیا کا ہو. جادوگر کے بعد شیاطین ہوتے ہیں. شیاطین کون ہے؟ جنی تو ہیں. شیاطین من الانس والجن دونوں میں ہوتے ہیں. ومن الشیاطین، اور کچھ شیطانوں میں سے من یغوصون لہ، جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، غوطہ زنی کرتے تھے ان کے لیے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور کام کرتے تھے دون ذالک اس کے علاوہ. وَكُنَّا، اور تھے ہم لہم ان کی حافظین نگرانی کرنے والے. 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو جنوں کو اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا تھا، کتاب ہے. جن 2 کام کرتے تھے. ایک سمندر کی گہرائی میں جا کر جو جواہرات ہیں، جو سونا ہے، جو قیمتی اشیاء وہ نکال کر دیتے تھے. اور دوسرا ان شیاطین اور جنوں سے سورہ اسلام کام کرواتے تھے. عمارت کی تعمیر، عمارتیں بناتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، بڑے بڑے کام کروایا کرتے تھے ان سے. آگے اللہ نے یہ بات میں ذکر فرما دی ہے کہ ہم نگہبانی کر رہے تھے، کیونکہ شیطانوں کی جنوں کی طبیعت میں شرارت ہے، کسی وقت بھی غصے میں آ کر جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ہماری مسلسل نگہبانی بھی موجود تھی. ہم نے ان کو مسخر بھی کیا تو نگرانی بھی ہماری موجود تھی. فرشتوں کے سپرویژن. جی حافظین ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ ترکیب میں کانا کی خبر. اور عملاً ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ عملاً مفعول مطلق. جی یہ قول تو ہے، یہ قول ہے. مسجد اقصی کی تعمیر کے حوالے سے کئی قول ہیں. وہ فرشتوں نے بنائی تھی، سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، آدم علیہ السلام نے بنائی تھی. متعدد اقوال ہیں اس میں. سبحان اللہ. چلیں یہاں سے الگ قصہ شروع ہو رہا ہے اور ٹائم بھی ہو چکا ہے. ہماری اب کلاسیں کتنی رہ گئی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یعنی ہفتے میں ہماری 3 کلاسیں ہوتی ہیں. 3 ہفتے رہ گئے یا 2 رہتے ہیں؟ 3 ہفتے رہتے ہیں.
तीन का मतलब है हमारी मेरे ख्याल में कुछ 9 क्लास हैं। 9 क्लासों का माना है कि हमारा अगली सूरत भी रहती है, कम बेश तकरीबन आधा पड़ा है। तो अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम स्पीड जी कोशिश तो यही करते हैं कि अब मुख्तसर तर्जुमा और मुख्तसर सी वजाहत, बिल्कुल मुख्तसर सी, यानी एक जुमले की वजाहत के साथ आगे बढ़े। तो आपको इसका अमली नमूना अगली क्लास में नजर आएगा इंशाल्लाह, यानी हम अगली क्लास में यह सूरत मुकम्मल कर लेंगे। नहीं, इसकी सिर्फ 20 आयत हैं, 20 से शायद कुछ जायद नहीं सूरह क्या क्यों? चलो आपका इम्तिहान यहां तक आ जाएगा, सही है ना? आप देखिए ठीक, एमसीक्यूज ही आते हैं। तो असल पेपर यही होता है, बड़ों का पेपर भी बड़ा ही होता है, छोटे बच्चों के छोटे पेपर होता है। ठीक है जी जी, नहीं आप मुख्तसर कर लीजिएगा, मुख्तसर पेपर मुख्तसर नंबर, ठीक है जी। स्लो राइटिंग की वजह से हमने ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम किया। ठीक है जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।